ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسین قادری حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ گجرات کی ایک عدالت نے 2019 کے فوجداری ہتک عزت کیس میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو سنائی 2 سال کی قید کی سزا۔ بھارتی جمہوریت کے بارے میں راہل گاندھی کے بیان اور دیگر معاملات پر آج لگاتار 8ویں روز بھی جاری رہا پارلیمنٹ میں تعطل۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایگریکلچر اٹل ڈلو نے مویشیوں کے مالکان اور کسانوں کے فائدے کے لیے بڑی برہمنا سانبھا میں 20 موبائل ویٹرنری یونٹوں کا کیا افتتاح۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں کل سے رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز، جموں کشمیر میں آج سے روزوں کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گجرات میں سورت کی ایک عدالت نے 2019 کے فوجداری ہتک کیس کے سلسلے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو قصوروار ٹھہرایا ہے اور انہیں 2 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ راہل گاندھی کے خلاف ان کی مودی سرنیم رائے زنی کے معاملے پر یہ کیس درج کیا گیا تھا۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ایچ ورما کی عدالت نے البتہ راہل گاندھی کی ضمانت منظور کر لی اور ان کی سزا 30 دن کے لیے معطل کر دی ہے تاکہ وہ اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کر سکیں۔ عدالت کے اس حکم نامے کے تناظر میں راہل گاندھی ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے اپنی رکنیت سے محروم ہو سکتے ہیں اور کیرالہ کے ویانند پارلیمانی حلقے میں ضمنی چناؤ کرایا جا سکتا ہے۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو راہل گاندھی عدالت میں موجود تھے۔ کانگریس لیڈر نے 2019 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل کرناٹک میں کولر کے مقام پر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ رائے زنی کی تھی۔ بی جے پی کے ممبر اسمبلی پورنیش مودی نے راہل گاندھی کی رائے زنی کی بنا پر ان کے خلاف کیس درج کرایا تھا۔ بھارتی جمہوریت کے بارے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان اور اڈانی گروپ معاملے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں تعطل آج بھی جاری رہا۔ آج لگاتار 8واں دن ہے جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی میں رکاوٹ پڑی، جس کی وجہ سے اس سے پہلے دوپہر 2 بجے تک اور بعد میں دن بھر کے لیے ملتوی کیا گیا۔ لوک سبھا میں آج صبح جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، اپوزیشن ارکان نے اڈانی گروپ معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی۔ کانگریس، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیوں کے ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے۔ جب شور غل ہوتا رہا تو اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی پہلے 2 بجے تک اور بعد میں پورے دن کے لیے ملتوی کر دی۔ راجیہ سبھا میں جب اجلاس شروع ہوا تو چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے اڈانی گروپ معاملے پر اپوزیشن ارکان کے پیش کردہ تحریک التوا کے نوٹس نامنظور کر دیے۔ جب شور غل ہوتا رہا تو یہاں بھی ایوان کی کارروائی پہلے دن میں 2 بجے تک اور بعد میں پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مویشیوں کے مالکان اور کسانوں کے فائدے کے لیے اٹھائے گئے ایک اہم قدم کے طور پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایگریکلچر اٹل ڈلو نے بلول بڑی برہمنا سانبھا میں ایک تقریب کے دوران 20 موبائل ویٹرنری یونٹوں کا افتتاح کیا۔ یہ یونٹ مرکزی کال سینٹر کے ذریعے چلائے جائیں گے جس کا ہیلپ لائن نمبر 1962 ہوگا۔ ویٹرنری ماہرین مویشیوں کے مالکان اور کسانوں سے موصولہ فون کالوں کو ترجیح دیں گے اور ایمرجنسی کی صورت میں نزدیکی MVU کو مطلع کریں گے تاکہ وہ کسانوں کی دہلیز پر معاملے کا نپٹارہ کر سکیں۔ ہر ایک MVU پر ایک ویٹرنری ڈاکٹر تعینات کیا جائے گا۔ تقریب کے دوران ایک نئے پیراویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آفس بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا گیا۔ یہ انسٹیٹیوٹ پیراویٹس کو پشوؤں میں مصنوعی تخم ریزی سے متعلق قلیل مدتی تربیت بھی فراہم کرے گا۔ سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے آج سول سیکرٹری سری نگر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں ترقیاتی کاموں کی صورتحال اور کیپیکس بجٹ 2022-23 کے تحت فنڈز کی ری اپروپریشن کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیف انجینئر R&B کشمیر، اسپیشل سیکرٹری SDD اور دیگر افسروں نے ذاتی طور شرکت کی، جبکہ چیف انجینئر R&B جموں، ڈائریکٹر سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور کشمیر اور جموں کے گورنمنٹ پالی ٹیکنکس ITIs کے متعلقہ پرنسپلوں اور سپرنٹینڈنٹس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے آغاز میں ڈاکٹر سامو نے مختلف پالی ٹیکنکوں اور ITIs میں جاری کاموں کے بارے میں تازہ تفصیلات طلب کیں۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ کاموں کی رفتار میں سرعت لائیں اور کیپیکس بجٹ 2022-23 کے تحت مختص رقومات کے پورے استعمال کے ساتھ ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے افسروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ دونوں سیکٹروں پالی ٹیکنکوں اور ITIs کے تحت نئے کاموں کی عمل آوری کے لیے مناسب اقدامات کریں۔
سری نگر شہر میں عنقریب شبانہ بس سروس شروع کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آج صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری کی صدارت میں افسروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں رات کے 10 بجے تک SRTC بسوں کی خدمات دستیاب رکھنے پر غور و خوض ہوا۔ میٹنگ میں RTO کشمیر، سینئر SP ٹریفک پولیس سٹی اور جنرل منیجر JK SRTC بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں طے پایا گیا کہ پہلے مرحلے میں سری نگر شہر میں اس قسم کی 14 SRT بسیں مختلف روٹوں کے لیے دستیاب رکھی جائیں گی۔ میٹنگ میں صوبائی کمشنر نے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ جلد سے جلد جاری کاموں کو مکمل کریں اور ساتھ ہی سڑک کے کناروں پر سے ملبے اور دیگر میٹیریل کو ہٹائیں تاکہ عام لوگوں کو چلنے پھرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان HADP کی عمل آوری کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈائریکٹر فشریز محمد فاروق ڈار، جن کے پاس مشن ڈائریکٹر HADP کا چارج بھی ہے، نے کلگام ضلع کا دورہ کیا اور گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں HADP کے تحت جاری تربیتی پروگراموں میں افسروں اور عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ مشن ڈائریکٹر نے کسان برادری کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے UT میں مجموعی زرعی ترقیاتی منصوبے اور وابستہ شعبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر ترقیاتی منصوبے کی کارگر عمل آوری کے لیے تربیتی پروگراموں سے استفادہ کریں۔ بعد میں ڈائریکٹر فشریز نے مختلف اسکیموں کے تحت فشریز سیکٹر کی ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے کلگام ضلع کا مفصل دورہ کیا۔ ٹرپڈ فش فارم چانسر کا دورہ کرنے کے دوران ڈائریکٹر موصوف نے ماہی گیروں سے تبادلہ خیال کیا اور PMMSY اسکیم کے دائرے میں ماہی گیروں میں ماہی پروری کے آلات تقسیم کیے۔ محکمہ زراعت کشمیر کے ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال نے آج محکمہ کے صدر دفتر لال منڈی سری نگر میں ہائی ٹیک پالی ہاؤسوں میں تیار کردہ سبزی کی پنیری کی تقسیم کاری کی تقریب کا افتتاح کیا۔ ناظم زراعت نے اس موقع پر سبزیوں کی پنیری خاص کر کڑم، ٹماٹر، ساگ، کھیرا وغیرہ سری نگر اور آس پاس کے علاقوں کے کسانوں میں تقسیم کی۔ ناظم زراعت نے کسانوں کو محکمہ کی طرف سے بھرپور امداد اور تکنیکی جانکاری فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ JKEDI کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے انٹرپرونرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف انڈیا حیدرآباد کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد جموں کشمیر میں انٹرپرونرشپ ایکو سسٹم کی ترقی کے لیے متعلقہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مشترکہ پروگراموں کے حوالے سے اقدامات طے کرنا تھا۔ دورے کے دوران مختلف میٹنگوں میں ADII کی طرز پر جموں کشمیر میں بھی کئی پروگرام شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورلڈ ڈاؤن سنڈروم ڈے کے سلسلے میں آج بڑگام کے شیخ العالم ہال میں بیداری سے متعلق ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر احمد اللہ ٹاک نے کی۔ اس تقریب میں کئی عہدیداروں کے علاوہ آشا، آنگن واڑی ورکروں، سپروائزروں اور جسمانیت اور خاص بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں اس سال کے موضوع ود اس ناٹ فار اس پر توجہ مرکوز کی گئی اور معذوری کے لیے انسانی حقوق پر مبنی نقطۂ نظر کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے ADDC نے کہا کہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد اور جو لوگ دنیا بھر میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے ایسی تقریبات کا انعقاد کریں اور ان میں شرکت کریں تاکہ لوگوں کی مجموعی ترقی، شمولیت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ جامع مسجد نئی دہلی نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اراکین کو کہیں سے بھی رمضان کا چاند نظر آنے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں، اس لیے بھارت میں پہلا روزہ کل جمعہ کو ہوگا۔ ادھر جموں کشمیر میں رمضان کا چاند نظر آنے سے متعلق متضاد اطلاعات کے بیچ بیشتر علاقوں میں آج سے روزوں کا اہتمام کیا گیا اور کئی مساجد، خانقاہوں اور دیگر بقاجات میں رات دیر گئے نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے رمضان المبارک کے موقع پر جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران عالم انسانیت کی سربلندی، خصوصاً جموں کشمیر کے عوام کو درپیش چیلنجوں میں سرخ روح ہونے اور تینوں خطوں میں ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ میروائز مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی جموں کشمیر کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ وہ تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی کو ہر صورت میں یقینی بنائیں۔
प्रदेश बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की सदारत में एनवायरमेंटल हॉल हंदवाड़ा में कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें लोगों की खिदमत करने का एक मौका दिए जाने के लिए आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने की लोगों से अपील की गई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने पार्टी के लीडर ताज मोहिद्दीन की सरबराही में कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्किद की और चंदनवाड़ी ओढ़ी में मेंबरशिप मुहिम की शुरुआत की। मीटिंग में पार्टी के जिला सदर बारामूला और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कारकुनों पर जोर दिया गया कि वह घर घर जाकर पार्टी का मंशूर लोगों तक पहुंचाएं ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के एहतमाम से आज रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स से डलगेट श्रीनगर तक मंशियात मुखालिफ एक रैली निकाली गई। पार्टी के मुकर्ररीन ने इस मौके पर इंतजामिया से ताकीद की कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर ने कहा कि हमसाया मुल्क हमारी नौजवान नस्ल के लिए मंशियात सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा कश्मीर वादी में भी इसकी काश्त होती है। उन्होंने कहा कि इस पर फौरी तौर रोक लगाने की जरूरत है। बांडीपोरा फॉरेस्ट डिवीजन में इमारती लकड़ी की स्मगलिंग के लिए हॉट स्पॉट्स की निशानदेही की है और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई मंसूबा मुरतब किया है। महकमे ने पहले ही स्मगलिंग का तदारुक करने में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के लिए दिन रात फॉरेस्ट चेक पॉइंट्स को सरगर्म अमल बनाया है। महकमा के एक ओहदेदार ने बताया कि असली स्मगलरों को अश्टिगो इलाके से पहले ही धर लिया गया है, जो एक हॉट स्पॉट था। हमने उनको आइडेंटिफाई किया है जो डैमेज करते हैं, चाहे हमारा स्टाफ हो चाहे जो स्मगलर्स है। ऑलरेडी हमने लास्ट वीक, अगर आपको पता हो, हमने उसको तस्कर, जो मेन तस्कर है बांडीपोरा में, उसको ऑलरेडी हमने नैब किया, उसकी गाड़ी भी पकड़ी है हमने और लकड़ी भी पकड़ी है। इसके अलावा जो स्टाफ लेवल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमें इकदाम उठाने हैं, जिसमें हमने सेंट्रल कंट्रोल रूम अब एस्टैब्लिश किया जो रेगुलरली चेक करते हैं। और जो चेक पोस्ट सारे बंद पड़े थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बांडीपोरा में, अगर आप रात को आप जाएंगे सब ऑपरेशनलाइज हो गए हैं और विद इन अ वीक और टू यू विल सी जो हमारे इन हॉट स्पॉट्स में स्टाफ है, वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट स्टाफ देयर और हम इसको पूरा कंट्रोल करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम आज से कुरानी नुस्खों की नुमाइश का एहतमाम कर रहा है। ये नुमाइश एक हफ्ता तक जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह SPS म्यूजियम के क्यूरेटर ने किया। नुमाइश का मकसद आम लोगों को और तालिब इल्मों को जमा करदा मुख्तलिफ कुरानी नुस्खों से रोशनास कराना है। इस मौके पर तालिब इल्मों ने आर्ट, क्राफ्ट और दीगर चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर की। महकमे सियाहत के एक बयान के मुताबिक महकमा ने मगरबी बंगाल के उन सयाहों को फौरी इमदाद फराहम की है जो पिछले दिनों बिजबाड़ा में एक दिल दो सड़क हादसे के शिकार हो गए थे। इस हादसे में 2 सयाह उस वक्त जाँ बहक और 3 दीगर जख्मी हो गए जब एक गाड़ी जिसमें ये लोग सवार थे हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की खबर सुनते ही महकमा सियाहत के फील्ड अफसरान जाए हादसा पर पहुंच गए और जिला इंतजामिया के साथ बचाव कार्रवाइयों में जुट गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज उनके शहीदी दिवस पर खराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि ये वो अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने हमारे जद्दोजहद आज़ादी में बेमिसाल रोल अदा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज शहीदी दिवस के मौके पर अजीम मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी सभी के लिए बाइस तहरीक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुजाहिदी आज़ादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है और उन्हें एक कदावर, दानिश्वर और मुमताज़ मुफ़क्किर करार दिया। मरकजी वज़ारत सेहत ने अवाम को खबरदार किया है कि कोविड-19 आलमी वबा का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि आलमी सतह पर रोज़ाना कोविड-19 के औसतन 94,000 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 966 केस ही सामने आ रहे हैं, जो आलमी सतह पर मजमूई मामलात का सिर्फ 1% है। राजेश भूषण ने कहा कि भारत में कोविड के बेशतर मामलात की इतला 8 रियासतों से मौसूल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ारत सेहत पहले ही सभी रियासतों को यह एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि कोविड मामलात में इजाफे के तनाजुर में जांच के अमल में तेजी लाई जाए।
اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر، احساس کشمیر کا۔